بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے بارے میں ہے، اور لمعہ ششم میں بھی ہماری گفتگو کتاب الدیات۔ اب کتاب الدیات میں انہوں نے کہا تھا وَهُنَا مَسَائِلُ، تو مسائل کافی ہیں، ان میں سے آج ہم 8واں مسئلہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 8واں مسئلہ دانتوں کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے دانت توڑے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دانت ٹوٹل ہیں کتنے؟ فی الحال جو دانتوں کی تعداد ہم بتائیں گے، اس میں دانت اور داڑھیں دونوں کی تعداد بتائیں گے، وہ 32 ہے۔ 16 اوپر ہوتے ہیں اور 16 نیچے، 16 32۔ ان میں سے 12 دانت ہوتے ہیں خوب جناب، اور بقایا جو ہے کیا ہے وہ داڑھیں ہوتی ہیں۔ اوپر 6 دانت اور نیچے بھی 6 دانت۔ ان کے پھر علم تجوید کے حساب سے نام الگ الگ ہیں۔ بہرحال 4 دانت ہوتے ہیں، پھر چاروں دانتوں کی سائیڈ پہ، دونوں سائیڈ پہ جو ہوتے ہیں ان کو انیاب بولتے ہیں۔ انیاب کو فارسی میں نیش یا نیش بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نوکدار دانت۔ اگر کوئی شخص یہ 6 دانت سامنے والے اوپر والے اور 6 نیچے والے توڑتا ہے تو اس میں جناب وہ پورے انسان کی دیت ہے 1000 دینار، تو ان دانتوں میں جو ہے کیا 600 دینار ہے۔ باقی جو دوسرے بچیں گے ان میں جو ہے جناب 400 دینار ہے۔ تو ظاہراً یہ جو میں نے آپ کو دانتوں کی تعداد بتائی ہے، یہ ممکن ہے کسی کے ہاں کچھ کم ہو یا کسی کے ہاں کچھ کم ہو، ٹھیک ہے۔ البتہ میں نے تو آپ کو جو ہے کیا ہے وہ 32 بتائے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے کیا ہے کچھ ان میں دانتوں کی تعداد الگ سے بتائیں گے، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم عبارت کے حساب سے دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یا ہم تو مشہور یہی ہے کہ 32 ہیں، تو بہرحال تعداد جو کتاب میں ہے وہ عبارت کے وقت بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو دانت کسی کے توڑے ہیں، پھر ان دانتوں کی توڑنے کے بعد 2-3 پوزیشن ہوتی ہے، یا دانت نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، ٹوٹے ہوئے کی جگہ پر۔ اچھا، اگر نکلتا ہے تو وہ سفید نکلتا ہے جیسے پہلا تھا، یا کالا نکلتا ہے یا پیلا نکلتا ہے۔ پھر جس کو توڑا ہے وہ توڑتے وقت سفید تھا، کالا تھا، پیلا تھا، تو ان حالات کے تبدیل ہونے سے دیت میں بھی یقیناً فرق آئے گا۔ پھر کچھ انسانوں کو زائد دانت بھی ہوتے ہیں، مثلا سامنے والے دانتوں کے آگے یا پیچھے پھر ایک اور دانت نکلتا ہے، اسے کوئی جھوٹا دانت بولتا ہے، کوئی اسے چور دانت بولتا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اصلی دانت کے ثلث جتنی جو ہے کیا ہے وہ دیت ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے دانت پر آپ نے جنایت کی، دانت ٹوٹا نہیں لیکن کالا ہو گیا، تو اس کا بھی الگ سے حساب کتاب ہے۔ چھوٹے بچے کے اگر دانت توڑے گئے ہیں تو کہتے فوراً اس کی دیت یا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس بچے کے دانت گرنے کے بعد دوسری مرتبہ دانت کتنے عرصے میں آتے ہیں، وہ ہم عرصہ انتظار کریں گے۔ اس کے بعد اگر نہیں آئے تو الگ حساب ہوگا، اگر آ گئے تو پھر الگ جرمانہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ میرے پاس السامنتو ہے اور لیپ ٹاپ میں ہے والسامنتو، تو کوئی مسئلہ نہیں، واو کو آپ عاطفہ مان لیں، یہ سابع پہ عطف ہو رہا ہے۔ فی الاسنان دانتوں کے بارے میں ہے۔ ہاں، میں ایک اور بھی وضاحت کرتا چلوں۔ کل ہم نے بحث پڑھی تھی زبان کے بارے میں، تو اس میں ایک مطلب کی وضاحت جو ہے گویا کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی تھی۔ وہ وضاحت اس طریقے سے تھی کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ تھے جن الفاظ کے لیے یہ لفظ کہا گیا تھا اللسنیہ یا اللسنیہ، تو اس کی وضاحت میں نے اب یاد نہیں کیا کی،
لیکن آج پھر میں نے دوبارہ غور کیا تو میں نے سوچا اس کی مکمل وضاحت نہیں ہے، یہ لسان کی طرف یا نسبتی لگی ہوئی ہے اور پھر اس میں تا بھی لگی، لسان یعنی زبان، ٹھیک ہے۔ اب وہ یعنی وہ حروف جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، وہ کون سے حروف ہیں اور کتنے حروف ہیں؟ فرماتے ہیں وہ تا ہے، دیکھیں تا کے ادا کرنے میں آپ کی زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے، سا میں آپ کی زبان سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے، دال، زال، جیم، را، زا، سین، شین، صاد، واد، طا، وا، قاف، کاف، لام، نون۔ اب دیکھیں یہ ایسے حروف ہیں جن کا تعلق کو لسان کے ساتھ ہے، تو یہ اگر کل کے درس میں یعنی پچھلے درس میں صحیح طریقے سے وضاحت نہیں ہوئی تھی تو انشاءاللہ ابھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ خوب، تو ابھی چلتے ہیں اصل عبارت کی طرف۔ اسنان کے بارے میں ہے، بفتح الحمزہ، فرماتے ہیں اسنان کر کے پڑھنا، اسنان یا اسنان نہیں پڑھنا، ادیتو، ایک انسان کی جو دیت ہے وہ دانتوں کی دیت ہے، وہی یہ اسنان کتنے ہیں؟ 28، یہ جناب 28 ہیں، میں نے تو آپ کو کہا 32 کیونکہ ہمارا مشہور یہی ہے 32۔ اب اس کو سنن پڑھیں یا سنن، عام طور پر تو اس کو سن پڑھتے ہیں، لیکن آج میں نے لغت میں پھر مراجعہ کیا تو سین پر فتح دیا، سن یعنی 28 دانت ہیں۔ تو وضع الدیت، تو اس انسان کی دیت کو تقسیم کیا جائے گا علیہا، ان 28 دانتوں پر، متفاوتتن، البتہ تمام دانتوں کا ایک جتنا دیا نہیں ہے، کما یذکر، جیسے کہ اس کا ذکر کیا جائے گا کہاں پر؟ ابھی ابھی، منہا، ان دانتوں میں سے، فی المقادیم، جو اگلے دانت ہیں، وہ اگلے کتنے ہیں جناب؟ 12 دانت ہیں، وہی سنیان، سامنے والے 2 دانت بالکل، ورباعیتان، پھر جو 4 والے ہوتے ہیں، یعنی سامنے والے کے جو 2 ادھر لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، ایک سیدھے طرف ایک الٹے طرف، ٹھیک ہے، 2 سنائی ہو گئے، 2 رباعیے ہو گئے 4، و نابان، اور 2 نوکدار دانت ہو گئے، من اعلی، اوپر سے، تو یہ 6 ہو گئے، وہ مثلھا فی اسفل، یا من اسفل، اور اسی جیسے 6 جو ہے کیا ہے نیچے والی طرف دانت ہوتے ہیں۔ تو ان دانتوں میں یعنی 12 دانت اگر کوئی توڑتا ہے، 600 دینار، 600 دینار ہیں، فی کل واحدۃ 50، جب 600 کو 12 میں تقسیم کریں گے تو ہر دانت کی دیت 50 دینار ہوگی۔ وفی المآخیر، مآخیر یعنی جو آخری دانت ہیں، اب 28 میں سے 12 آپ نے نکال دیے، باقی بچے 16، ٹھیک ہے، 16 اربعۃ من کل جانب من الجوانب الاربعہ، کہتے ہیں کہ ہر طرف 4 ہوتے ہیں، اوپر سیدھی طرف 4، پھر الٹی طرف 4، یہ ہو گئے 8، پھر نیچے والے دانتوں میں بھی سیدھی طرف 4 اور الٹی طرف 4، یہ ہو گئے 8، 8 اور 8 16۔ من کل جانب من الجوانب الاربعہ، ضاحک، ضاحک یعنی جو ہنستے وقت ظاہر ہوتے ہیں، وثلاثۃ اضراس، اور 3 داڑھیں ہیں، 400، ان 16 میں 400 دینار دیت ہوگی۔ اب 400 کو جب 16 میں تقسیم کریں گے، فی کل واحدۃ 25، پھر ہر دانت میں 25 دینار ہو جائیں گے۔ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ، اس دیت میں مساوی ہے، البیضاء، چاہے دانت سفید ہوں، وسوداء، کالے ہوں، وصفراء، یا پیلے ہوں، خلقتاً، یعنی خلقت میں ہی ان کا کلر ایسے ہے، بین کانت قبل ان یسگر، یعنی یہ دانت یسگر کو باب افعال سے لے، اکرم یکرمو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب گرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، متغیرتاً، گرنے سے پہلے متغیر تھے، ثم نبتت کذالک، پھر جب دوسری مرتبہ یہ نکلے ہیں تو بھی ایسے ہی نکلے ہیں۔ اما لو کانت بیضاء قبل ان یسگر، لیکن اگر یہ دانت گرنے سے پہلے سفید تھے، ثم نبتت سوداء، پھر یہ کالے نکل آئے، ورجع الی العارفین، تو رجوع کیا جائے گا ان لوگوں کی طرف جو اسپیشلسٹ ہیں دانتوں کے، فین حکموا، اگر وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں، بکونہ لعلت، کہ بھائی یہ کالے دانت کسی بیماری کی علت، بے معنی بیماری، فالحکومت،
تو یہاں پر حکومت دینی ہوگی. وَإِلَّا فَدِّيَةُ، اگر بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب دیت دینی پڑے گی. اچھا حکومت کیا ہے اور دیت کیا ہے؟ کیونکہ حکومت کا لفظ بار بار آئے گا تو ابھی آپ جو ہے کیا ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حکومت کا مطلب کیا ہے. حکومت کا مطلب جناب یہ ہے کہ آپ جو ہے عرش اگر آپ نے سمجھی ہو، وہ عرش یعنی اگر ان دانتوں کے لیے آزاد انسان کا کوئی مقدار معین نہیں ہے دیت کا، تو عبد کی آپ کالے دانت کے ساتھ بھی قیمت کریں، سفید دانت کے ساتھ بھی، تو یہ جو تفاوت ہوگا اس کو حکومت یا عرش بولتے ہیں. وَتَثْبُتُ دِيَةُ السَّنِّ، میں پہلے سن کہہ رہا تھا لیکن ابھی سن کہوں گا. ثابت ہوتا ہے دانت کی دیت کب؟ بِقَلْعِهَا، جب دانت کو توڑا ہے، سنخها، سنخ جڑ کی معنی میں ہے، یعنی دانت کو جڑ سے ہی توڑ دیا یا نکال دیا، اجمال. وہ بدون ہی، اور اگر بغیر جڑ کے نکالا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے آیا پورا نکالا. استیعاب ما یبرز من اللثہ، یعنی اس دانت پورے نے گھیر لیا ہے اس گوشت کو جس سے دانت نکلتا ہے الالقوا، تو بھی جو ہے کہ پوری دیت دینی پڑے گی جو ایک دانت کی ہے. آگے والا ہے تو 50 دینار، پیچھے والا ہے تو 25 دینار. لیکن اگر دانت ایک زائد تھا عن العدد المذکور، 28 دانتوں سے اضافی ہے، سلسل اصلیت، اصلی دانت کا سلس اس کی دیت ہوگی. یعنی اگر سامنے والے 12 دانتوں کے ساتھ ہے تو 50 کا سلس آپ خود بنا لیں. مثلا جو ہے کیا ہے 16 اور کچھ پوائنٹیں ہوں گی. بحسب ما تکرر لہا، کہتے ہیں اصلی کی دیت تو بیان کر چکے. بمعنی انہا انکانت فی الاضراس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ زائد دانت داڑھوں کے ساتھ ہے فسلسل 25 تو 25 کا سلس، 25 کا سلس کتنا ہوگا جناب؟ 8 پوائنٹ جو ہے کیا ہے وہ 33. وفی المقادیم، اور اگر اگلے دانتوں میں یہ زائد دانت ہے فسلسل 50 تو 50 کا سلس ہوگا. حاضہ، یہ جو ہم دیت بیان کر رہے ہیں، ان قلعت منفردتن عن الاصلیت، جب اس زائد دانت کو الگ کر کے توڑا جائے، اصلی کو نہیں توڑا جائے. المتصلت بہا، وہ اصلی جو متصل ہے اس زائد کے ساتھ. ولا شیء فیہا لو قلعت منضمتت، اور کوئی بھی جرمانہ دیت نہیں ہوگی اس زائد دانت کے لیے اگر اس کو اصلی کے ساتھ ملا کے توڑا ہے. الیہا کی ضمیر اصلیہ کی طرف جائے گی. کما لو قطع العضو المقدر دیتہ، جیسے کوئی شخص ایک ایسے عضو کو کاٹتا ہے کہ جس کی دیت معین ہے، المشتمل علی غیرہ، اس عضو کے ساتھ ایک زائد عضو بھی ہے. کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، اس کی ہاتھ میں مثلا 6 انگلیاں ہیں، تو اب 6ٹھی انگلی کا یا انگلیوں کا الگ سے کچھ نہیں ہے بلکہ اس عضو کا ہی جو ہے کہ دیت دینی پڑے گی. وکیل فی ہے حکومت، اور ایک قول کے مطابق فی ہے یہ جو جڑا ہوا دانت تھا زائد اور اصلی دونوں کو کسی نے توڑا ہے تو اس میں بھی دیکھیں گے اگر تفاوت ہوتا ہے زائد کی وجہ سے تو حکومت دینی پڑے گی. لون کلعت منفردتن، اگر اس کو الگ توڑا جاتا تو بناء علی انہ لا تقدیر لہ شرعن. اچھا یہ کیل والا گویا کہ ثلث دیت کا بھی منکر ہے، بولتا ہے کہ زائد اکیلا بھی توڑا جائے تو بھی اگر اس کے لیے شریعت نے تو کوئی حد بندی نہیں کی ہے تو پھر ہم اس کی جو ہے حکومت دیں گے، یعنی تفاوت دیں گے. والاشہر الاول، لیکن مشہور قول وہی پہلے والا ہے، سلسل اصلیہ. ولو اسودت السن، اگر دانت کالا ہو جائے بالجنایت، جنایت کی وجہ سے، ولما تسقط، لیکن گرا نہیں، دانت اپنی جگہ پر کھڑا ہے، فسلسا دیتہا، تو اس کی دیت کے 2 سلس. یعنی اگر اگلا دانت ہے تو 50 کے 2 سلس کتنے ہو جائیں گے؟ 32 اور کچھ پوائنٹ ہوں گے. لدلالت ہی، اس لیے کہ دانت کا کالا ہونا دلالت کرتا ہے علی فسادہا، کہ یہ دانت خراب ہو گیا. وقضا یجب سلسان، اور اسی طریقے سے واجب ہے 2 سلس دینا، فی انصداعہا وہو تقللہا،
اگر یہ دانت جو ہے کیا ہے جناب اس میں انسداد انسداء آ جائے. انسداد کی معنی کیا ہے؟ تقلل. تقلل کی معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ایسا دانت ہے کوئی خاص کام نہیں کرتا ہے، مثلا نہ اس میں وہ مضبوطی ہے، نہ چبانے والا کوئی خاص کام کرتا ہے. لأنہ فی حکم شلل، اس لیے کہ اسداء شل کے حکم ہے، جیسے ہاتھ خشک ہو جاتا ہے. وہ لے روایت ہے، اور روایت بھی یہی کہتی ہے کہ انسداء کی صورت میں بھی 2 ثلث ہے، لیکنہا ضعیفتن، لیکن کیا کریں یہ روایت جو ہے کیا ہے جناب ضعیفہ ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے. وکیل اور کہا انسداءہا الحکومت، اگر دانت میں انسداء ہو جائے تو اس میں حکومت یعنی وہ تفاوت دینا پڑے گا صحیح اور معیب کا. لعدم دلیل صالح علی تقدیر، اس لیے کہ یہ جو 2 ثلث والی آپ نے مقدار بتائی اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. وہ الحاقہ، اور انسداء کو ملحق کرنا شلل کے ساتھ بعیدن، یہ بعید ہے. کیوں؟ لبقاء القوت فی الجملہ، بھائی یہ تھوڑا بہت ہل رہا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کچھ نہ کچھ قوت موجود ہے. لیکن کیا کریں؟ والمشہور الاول، مشہور پہلا نظریہ ہے 2 ثلث والا ہے. ولو قلعہا قالع بعد الاسوداد، اگر کوئی دانت کو توڑتا ہے دانت کے کالے ہونے کے بعد یا دانت کے ہلنے کے بعد، فثلث دیتہا، تو اس دانت کے دیت کا ثلث دینا پڑے گا. 50 ہے تو ثلث یعنی 16 اور کچھ ہو. اب چلتے ہیں بچے کی طرف. وسن صبی، چھوٹے بچے کے دانت، الذی لم تبدل اسنانہ، جس کے دانت ابھی تبدیل نہیں ہوئے یعنی دودھ والے دانت گویا کہ نہیں گرے تھے. ینتظر بہا، انتظار کیا جائے گا، بہا اس اسنان بچہ کا، مدتن ایک اتنی مدت، یمکن ان تعود فیہا عادتن، کہ جس میں عام طور پر بچے کے دانت آ جاتے ہیں. فإن نبتت، اگر بچے کے دانت آ گئے، فالعرش، تو پھر عرش لی جائے گی دانت توڑنے والے سے. کتنی عرش؟ لمدت ذہابہ، فرض کریں بھائی 3 مہینے وہ بیچارہ بچہ بغیر دانتوں کے رہا. وإلا تعد، لیکن اگر دانت نہیں لوٹتے، فدیت جناب متگر، تو متگر والی دیت دینی ہوگی. اب متگر کی پھر صرفی و توجیہ کہتے ہیں اصل میں مستگر تھا، ٹھیک ہے، پھر سا کو تا میں تبدیل کیا، تا کو تا میں ادغام کیا، بالتاء المشددۃ، کہتے ہیں یہ متگر میں تا شد والی پڑھیں مصنعات، اور وہ بھی سا نہیں پڑھیں 3 نقطے والی، 2 نقطے والی. وہ مثلثہ، اور مصغر بھی پڑھ سکتے ہیں. والاصل المستغر بہما، اور اصل یہ ہے کہ مستغر تھا، بہما یعنی اس اصل میں تا بھی تھی سا بھی تھی. فقلبت الساء تاء، پھر سا کو تا میں تبدیل کر دیا. ثم ادغمت، پھر اس تا کو تا میں ادغام کیا گیا. ویقال المصغر، یعنی باب افعال سے بھی کہا جاتا ہے، سا کو ساکن کر کے پڑھیں. وفتح ثالثہ، تیسرا حرف جو کہ غین ہے اس کو فتح دے کے پڑھیں. المعجمہ عین نہیں ہے غین ہے. وہو الذی سقطت اسنانہ رواضح. اچھا بھائی اب مطلب تو سنا دو یار، مصغر یا متگر ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے دودھ والے دانت گر گئے ہوں. التی من شانہا سقوط، یا بھائی یوں کہ گرے نہیں ہیں لیکن ابھی وہ اس عمر میں مثلا 6 7 سال گرتے ہیں تو گرنے چاہیے. ونبت بدلہا، اور جو ہے کہ اس کے بدلے میں دانت پیدا ہو گئے ہوں. ودیت سن المصغر ما تقدم. اچھا اب اس مصغر کے دانت اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کی دیت وہی ہے جو گزر چکی. میں نے تفصیل فی مطلق سن، جو تفصیل ہم نے مطلق سن میں بتائی تھی کہ آگے والے دانتوں کی جو ہے کیا ہے جناب اتنی دیت ہے اور آخری دانتوں کی اتنی دیت ہے اگر وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتے. وکیل والقائل الشیخ و جماعت، اور کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل شیخ توسی اور ایک جماعت ہے. منہم العلامۃ فی المختلف، اس جماعت میں سے علامہ صاحب ہیں کتاب مختلف، انہوں نے مختلف میں جو ہے کیا یہ نظریہ دیا ہے. فیہا بعیرن، کہا کہ اس چھوٹے بچے کے دانتوں میں بھائی اونٹ دینا ہوگا مطلقاً، چاہے وہ نکلیں چاہے نہ نکلیں. لما رویہ، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے من ان امیر المومنین قضا بذالک،
بے تحقیق حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا جو ہے کیا ہے جناب وہ اونٹ کا، وہ طریق ضعیف، لیکن اس روایت کا جو ہے کیا ہے طریق نقل ہونے کا راستہ کہیں یہ ضعیف ہے، فالقول بہ کذالک، تو پھر قول بھی اس روایت کے مطابق اونٹ والا وہ بھی ضعیف ہے، نتیجے میں اونٹ نہیں دینا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔